ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم فقهني في الدين. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم اچھا، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. جی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، الہی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے رمضان ورکشاپ چل رہی ہے. الحمدللہ آج فورتھ ڈے ہے. آج کے اسپیکر عائشہ تسلیم سسٹرز ہیں. ٹاپک روزے کے مسائل اینڈ اعتکاف. کلاس کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگی، جس کے لیے میں کال آؤٹ کرتی ہوں سعودہ الہی میم کو، وہ آئیں اور کلاس کی ابتدا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہماری رمضان ورکشاپ چل رہی ہے اور جس کا آج فورتھ ڈے ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ. عائشہ بجی آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ کلیئر ہے. تو چلیے سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قرآن کریم کے بعد اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں عائشہ تصویر صاحبہ کو. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ان کا ٹاپک ہے روزے کے مسائل اور اعتکاف. عائشہ بجی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ سسٹر سعودہ نے بتایا کہ میرا ٹاپک ہے روزوں کے مسائل. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی کا حصول یا تقوی کا روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا حصول کیا ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو. اور رمضان جیسے ہی آتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن رمضان اصل میں کیا ہے؟ رمضان ہے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا دل کی دنیا بدل جائے
ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، ہم جو ہیں وہ پہلے سے اچھا ہمارا اس سال کا رمضان گزرے، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، صبر کریں، اور جو ہے قیام اللیل ہماری اچھی ہو، ہے نا، شب قدر میں ہم عبادت کر سکیں، صدقہ اور خیرات اچھے سے کر سکیں، اور بخشش اپنی کرا لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دل کی دنیا بدلنے کے بجائے ہمیں کس بات کا تیاریاں رہتی ہیں اور کس بات کا خیال ہوتا ہے کہ گھر کا رنگ پرانا ہو گیا ہے، بھائی گھر میں پینٹ وینٹ کرا لیں، عید پہ سب آئیں گے، چادریں پرانی ہو گئی ہیں تو لاؤ بھائی چادریں اور پردے نئے لے لیں، تو ہم جو ہیں ڈائننگ ٹیبل کے کور بدل لیں اور کشن بدل لیں، کھانوں کا لک چینج ہو جائے، ہمارے ذائقے چینج ہو جائیں، شیر قورمہ بن جائے اور بریانی بن جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کا تو ہمیں خیال رہتا ہے، یہ سب چیزیں چینج ہو جائیں، بھلے ہی دل کی دنیا چینج ہو یا نہ ہو۔ تو دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، قرآن میں قاعدہ ہمیں دے دیا گیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی کوشش یہی ہے، رمضانوں کا گول آپ کا یہی ہے کہ آپ چاٹ پکوڑے کھا لیں، آپ جو ہیں وہ چٹنی بنا کے رکھ لیں، آپ سوس بنا کے رکھ لیں، آپ جو ہیں اچھی سے اچھی افطاریوں کی تیاریاں کر لیں، گھر کی صاف صفائی کر لیں، اپنے کپڑے بنا لیں، اور بھائی پارلر بھی جانا ہے اپنا۔ عائشہ جی مائک آف ہو گیا۔ ابھی ابھی ہوا ہے، پہلے صاف تھا؟ نہیں ابھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، ہو سکتا ہے کال آ گئی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ میرا لک چینج ہو جائے اور میں بیوٹی پارلر میں وقت گزار لوں، کپڑے بنا لوں، شاپنگ کر لوں، فلاں فلاں کر لوں، فلاں فلاں کر لوں، تو پھر آپ کو کیا وہی حصول ہوگا، وہی ملے گا آپ کو جس کی آپ کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا کوشش یہ ہے کہ آپ اپنا رمضان اچھے سے اچھا گزاریں، اور آپ ہمیں نہیں پتا، دیکھیے کہ یہ رمضان ہو سکتا ہے ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے ہمارا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہو، ہمیں کچھ نہیں پتا، اور ابھی تو ایک ہفتہ ہے، پتہ نہیں ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان کو ہمارے جو ہے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور آگے آنے والے رمضان اگر ہماری زندگی ہو تو اس سے بھی اچھے اور اس سے بھی اچھے اور اس سے بھی اچھے ہوتے چلے جائیں۔ بہرحال آپ یہاں سب بیٹھے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کا حصول کیا ہے، تقویٰ ہے، اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم رمضانوں کے بارے میں علم حاصل کریں تاکہ ہمیں جو ہے اچھے سے ہمارا تمام چیزیں ہم سیکھ سکیں۔ اور انسان کے اوپر جو ہے ہر مسلمان کے اوپر اتنا علم سیکھنا تو فرض ہے کہ انسان جو ہے وہ کم از کم جو ہے ہمارے عمل صحیح ہو جائیں، ہمیں دین کی بیسک معلومات، روزوں سے متعلق، نماز سے متعلق، ہے نا، یہ سب چیزیں ہو جائیں۔ تو اتنا علم سیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ سب مفتی بن کے بیٹھ جائیں، عالمہ بن کے بیٹھ جائیں، لیکن اتنا منیمم علم سیکھیں کہ ہمیں جو ہے دین کا پتہ ہو، تاکہ ہماری عبادات جو ہیں وہ ٹھیک سے ہو جائیں۔ اور علم ہی دیکھیے عمل کی چابی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے تو آپ صحیح عمل کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ مسئلے مسائل کے اوپر ہے، فقی ٹاپک ہے، اور میں نے ابھی فقہ پڑھی نہیں ہے، لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں، تو کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ حق نبھانے کی کوشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ صحیح بات مجھ سے پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اختلافی مسائل آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز یہاں سے لینے کی، اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم مسائل کی بات شروع کرتے ہیں، اور ہم جو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں رمضان میں سب سے پہلا کام کب شروع ہوتا ہے کہ جب دکھ جاتا ہے چاند، دکھ گیا ہے نا، چاند دیکھنے پر ہم کہتے ہیں بھائی رمضان شروع ہو گئے، چاند کا ایک شور مچ جاتا ہے، چاند چاند چاند۔ تو سب سے پہلے چاند کے دیکھنے کے مسائل کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو جو یہ ہے کہ رمضان کے مبارک چاند جب ہمیں دکھ جائے تو روزے شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور شعبان کے آخر میں اگر رمضان مطلب آسمان پر بادل ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کر لینا چاہیے، اور اگر چاند دکھ جائے تو روزے رکھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بنا رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بنا رمضان ختم نہ کرو۔ اگر آسمان پر بادل ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور صرف ایک انسان، ضروری نہیں کہ سارے انسان جو دیکھے گا وہی روزہ رکھے گا، اگر ایک مسلمان انسان بھی گواہی دے دے تو روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔
इसी तरह चांद अगर छोटा या बड़ा हो तब भी शक में नहीं पड़ना चाहिए। हजरत अबुल बख्तरी रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उम्रा के लिए मदीना से रवाना हुए, जब नखला की जगह पर पहुंचे तो सबने चांद देखा। कुछ लोगों ने कहा ये तीसरी का चांद है, कुछ ने कहा कि नहीं ये दूसरी का है, किसी ने कहा नहीं पहली का है। तो फिर ये बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह से पूछा कि तुमने कौन सी रात का चांद देखा, तो हमने बताया कि हमने फला दिन देखा था। तो कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इसको तुम्हारे लिए बड़ा कर देता है। अतः वो उसी रात का चांद था जिस रात तुमने देखा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ठीक है, तो चांद कभी बड़ा कभी छोटा भी हमें लगता है तो कंफ्यूज ना हो कि ये पहली का है या दूसरी का है, और शक में ना पड़े। ठीक है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, फिर इसी तरह चांद देखकर दुआ भी पड़ी जाती है, और चांद देखकर जो दुआ पड़ी जाती है वो रमजान के चांद की नहीं है, याद रखिएगा। बहुत से लोग उस पर लिख देते हैं स्टेटस पे कि रमजान के चांद की दुआ। ये हर नए चांद की दुआ है और हम सबको पढ़ना चाहिए जब भी हमें नया चांद दिखे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा करो अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल उम्नी वल ईमानी व सलामती वल इस्लामी व रब्बी व रब्बुकल्लाह। और एक में आता है व तौफीकी लिमा तुहिब्बा व तरदार। ये एक अल्फाजों का इजाफा से भी मिलती है। तो ये दुआ आप सबको स्टेटस पे और ग्रुप्स में मिल जाएगी चांद दिखेगा तो ये दुआ भी हमें चांद देखकर पढ़ना मसनून है। ठीक है, तो ये हर चांद की दुआ है, ये रमजान के चांद की दुआ नहीं है। इसी तरह शक का रोजा भी रमजान से पहले नहीं रखना चाहिए कि शक है तो चलो रख लें, इसको भी मना किया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टॉपिक पे आते हैं, नियत के मसाइल। जी इंशाल्लाह आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी चांद देखने की दुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नियत के मसाइल। ठीक है, नियत किसे कहते हैं आप सबको पता है कि नियत देखिए कोई अल्फाजों का नाम नहीं है। बहुत से लोग नमाज की नियत करते हैं, नियत करता हूँ मैं नमाज की, नमाज पढ़ती हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, ये सब जो जुमले हम रिपीट करते हैं, तो ये जुमले जो हैं ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। अगर नियत होती तो अरबी में होती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन आया है, जो उतरा है, जो नुज़ूल हुआ है, वो किस चीज में हुआ, अरबी जबान में हुआ है। तो ये आपको हिंदी पंजाबी और हर लैंग्वेज में मिल जाएगी। लेकिन नियत की कोई दुआ, ना नमाज की नियत की कोई दुआ है, ना रोजों की, जैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं वो बिस्सौमी क़दन नवीतु मिन शर्रि रमजान, शायद यही थी, बचपन में हमें याद कराई गई थी। बहरहाल तो ये दुआ भी सुन्नत से साबित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये दुआ सुन्नत से साबित नहीं है। और वैसे भी इसके माने में कल के रोजे की बात आती है। बहरहाल लेकिन एक बात आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो बुखारी की पहली हदीस है वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नियतों पर। तो हम नियत अभी से ये कर लें कि अल्लाह हमें रमजान के रोजे रखना है, और उसके साथ साथ अच्छी अच्छी नियतें करें कि अल्लाह ये रोजे तेरी रजा के लिए रखना है, तुझे राजी करने के लिए रखना है, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए रखना है, जन्नत के हुसूल के लिए रखना है, तेरे चेहरे के दीदार के लिए रखना है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी नियतें हम कर सकते हैं। और ये भी एक चीज आप याद रखें इसमें कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने शिर्क किया। जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, इसको जुल्मुन अजीम कहा गया है ना। अल्लाह ताला शिर्क के सिवाय तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जो शिर्क करता है उसके ऊपर जहन्नुम जो है वो जन्नत जो है हराम कर दी गई है। तो हमें क्या करना है, दिखावे की नमाज या दिखावे के रोजे नहीं रखना है कि भाई देखा देखी रख लें, या देखें कि सब रोजे रखना है तो चलो अब सब कहेंगे कि भाई शादी हुई है, नई बहू आई है, ये रोजे नहीं रखती, चलो मैं भी रोजे रख लूं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अल्लाह ही के लिए रखना है, क्योंकि अल्लाह ही नियतों को जानने वाला है। हमारे और आपके दिल में क्या चल रहा है, ये मेरे दिल की आपको नहीं पता, आपके दिल की मुझे नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है कि फर्ज रोजों की नियत फजर से पहले करना जरूरी होती है। अब आप कहेंगे कि फिर आप तो कह रही हैं कोई अल्फाज नहीं है, तो नियत मैंने कहा ना दिल के इरादे का नाम है। यानी कि आपका इरादा है कि मुझे कल रोजा रखना है तो आपके रोजा हो जाएगा। लेकिन जिसने नियत नहीं की उसका रोजा नहीं हुआ। सोचिए अगर कोई ये सोचे कि मैं कल रोजा नहीं रखूंगी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, और मैं कल रमजान के रोजे में रोजा नहीं रखूंगी, और फिर वो सुबह को सहरी के बाद उठे और फजर के बाद वो ये कहे कि मैं चलो रोजा रख लेती हूँ, तो उसका रोजा नहीं होगा, क्योंकि उसने उस वक्त नियत नहीं की थी। उसका इरादा रखने का, नियत का मतलब इरादा, उसने उस वक्त इरादा नहीं किया था। तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से पहले रोजे की नियत ना की उसका रोजा नहीं। तो आपको क्या करना है, फजर से पहले पहले, यानी कि जो हमारा उसका सहरी का वक्त होता है उसी वक्त नियत करनी है। हाँ, नफली रोजों की नियत आप सवाल से पहले पहले कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कि जैसे घर में खाना नहीं होता था, कई कई महीने फाके होते थे, 2 2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे,
کئی کئی مہینے مطلب کھجوروں پہ ہوتا تھا فاقد نہیں، لیکن کئی کئی مہینے کھجوروں پر ہوتا تھا صرف گزارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کچھ نہیں پکا ہوتا تو کہتے تھے میں روزے سے ہوں، اور جب کچھ پکا ہوتا تھا تو کہتے تھے لاؤ میں روزہ افطار کر لیتا ہوں، مطلب کھا لیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزے توڑے بھی جا سکتے ہیں، اور نفلی روزوں کی نیت آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثلاً آپ فجر کی نماز پڑھ کے لیٹ گئے، آپ نے فجر میں کچھ کھایا پیا نہیں، اب آپ دن کے 10-11 بجے بھی اٹھتے ہیں اور آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ چلو میں آج روزہ رکھ لوں، تو آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن فرض روزے کی نیت آپ کیسے کریں گے؟ سحری کے وقت ہی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے. سحری کے وقت ہی اگر آپ کریں گے تو آپ کا روزہ ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی کل مجھے روزہ رکھنا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 9 بجے 8 بجے اٹھ کر کہیں کہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. تو ارادے کا مطلب ہے نیت، ٹھیک ہے، کوئی دعا نہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں سحری اور افطار کے مسائل. سحری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری بابرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں. ایک اذان جو تھی وہ جو ہوتی تھی فجر سے پہلے ہوتی تھی، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فجر کی اذان وہ ہو گئی ہے، مطلب سحری کا وقت ہو گیا، لوگ کھاتے پیتے تھے. اور جب ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی اذان دیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اب فجر ہو گئی، تو لوگ کھانا کھانا بند کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے. اور سحری بنا عذر کے چھوڑنا کہ نہیں نہیں ہم تو بنا، بڑا لوگ بہت پراؤڈ فیل کر کے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بنا سحری کا روزہ رکھتے ہیں. بھائی ہم تو سحری کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بنا سحری کا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ کوئی شان کی بات نہیں، کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. بھلے ہی چاہے کھجور کھا لیں، پانی ہی پی لیں، لیکن سحری ضرور کریں کیونکہ سحری بابرکت ہے. سحری کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اخلاق نبوت میں سے ہیں: سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی، اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا. ٹھیک ہے، جسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح اگر سحری آپ کھا رہے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے تو فوراً سے کھانا نہیں چھوڑ دینا ہے. اور یہ کون سی اذان کی بات کر رہی ہوں میں؟ بالکل پہلی اذان، کہ مثلاً صبح جو فجر ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے 5 بج کے مثلاً 35 منٹ پہ ہو رہی ہے مثلاً، اب مجھے دھیان نہیں اس ٹائم پر، لیکن اگر 5:35 پہ ہو رہی ہے تو 35 پہ جو اگر فوراً پہلی اذان جو ہوگی اس پر اگر آپ کچھ کھا رہی ہیں تو آپ کے اگر ہاتھ میں برتن ہے تو اس کو فوراً نہ رکھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن یا کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی کہ آپ اس میں سے جلدی سے اپنا کھا پی لیں اور اس کو پھر رکھ دیں، یہ نہ ہو کہ فوراً اذان سنتے ہی چھوڑ دیں. لیکن یہ پہلی اذان کی بات ہے، ایسا نہیں کہ پھر 15 منٹ بعد دوسری مسجد میں ہو رہی ہیں اور اس کے 10 منٹ بعد تیسری مسجد میں ہو رہی ہیں، ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تو وقت کافی گزر گیا. یہ صرف پہلی اذان کی بات ہے جو اسی وقت جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری جو ہے کھایا کرو. ایک صحابی تھے، ان کو بلایا اور کہا سحری کھاؤ، یہ بابرکت ہے، اسے چھوڑا مت کرا کرو. تو سحری کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھانا چاہیے. اسی طرح افطاری جو ہے، افطار میں بھی جو ہے کیا چیز شرط ہے کہ روزہ وہ جو ہے سورج جو ہے وہ ڈوب چکا ہو. سورج کا جو غروب ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے. اور افطار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور، خشک کھجور یعنی چھوارے یا پانی سے روزہ افطار کرتے تھے. یہ مسنون ہے، لیکن کہیں سے ہمیں نہیں ملتا کہ بہت سے لوگ نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں. تو نمک سے روزہ افطار کرنا کسی سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تو خشک کھجوریں چھوارے منگوا لیتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہیں ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ جو ہے اس سے وہ روزہ کھول لیتے تھے. اچھا، ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے اس ٹائم پر، ایک بہت مشہور دعا تھی، اللہم اللہ کا سمتو و بکا آمنتو، شاید یہ والی دعا پڑھتے تھے ہم بچپن میں. تو یہ دعا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے افطار کے ٹائم کی، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر چکتے، کیونکہ اس کے معنی سے پتہ چل رہا ہے کر چکنے کے بعد، یعنی کہ آپ نے کھا لیا، پانی پی لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی. یعنی کہ پیاس ختم ہو گئی پانی پینے کے بعد، یعنی آپ دعا کریں گے. اور روزے کا اس کو ابو داؤد نے روایت. تو یہ افطار کی بات ہو گئی. اسی طرح روزہ افطار کرنے والا کا اجر روزہ افطار کرانے والے کے برابر ہے. اگر آپ کسی کو روزہ افطار کرا رہے ہیں
تو اس کا بھی آپ کو بہت اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزدار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزدار کے لیے ہے، اور روزدار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام دعائیں ہیں، اور یہ دعا بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی، جذاب الزما وابتلت العروق والی، جو کہ صحیح اور مسنون دعا ہے افطار کے ٹائم، یعنی کہ افطار کرنے کے بعد پڑھنے کی۔ اس کے بعد ایک مسائل، ایک بہت شور مچ جاتا ہے نماز تراویح کے مسائلوں کے اوپر، اور اس میں بھی بہت اختلافی مسائل ہیں کہ تراویح 20 ہوں یا تراویح 8 ہوں۔ تو دیکھیے یہ نفلی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور لیکن ان کے طویل اتنی ہوتی تھیں اور اتنی لمبی ہوتی تھیں اور اتنی خوبصورت ہوتی تھیں وہ، کہ شاید ہم تو 20 یا 100 بھی پڑھ لیں گے تو ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ان باتوں پہ جھگڑا کرنے کے بجائے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، انگلی یہاں رکھنا ہے اور پیر یہاں رکھنا ہے، اور ہم انہی باتوں میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی عاجزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا طویل ہونا، ہم ان چیزوں پر نہیں غور کرتے۔ تو ہم ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے نماز میں خشوع و خضوع دیکھیں اور یہ چیزیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی کہ آپ اگر اس نیت سے اللہ کے آگے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، ایمان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو تراویح کی نیت ہے وہ 2 پڑھنا بھی جو ہے وہ مسنون ہے، کہ 2 کر کے پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک یہ چیز ہے کہ جھگڑا کہ ہم کتنی پڑھیں، تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ 8 اس وقت پڑھ لیں تراویح کے وقت، اور ویسے دیکھیے تراویح ہو یا قیام اللیل ہو یا تہجد ہو، یہ ایک ہی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صرف نام بدلے ہوئے ہیں، جیسے کہ اشراق اور چاشت اور اوابین، یہ بھی ایک ہی نمازیں ہیں، بس تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ رات کی نمازیں قیام اللیل، تراویح یا پھر تہجد، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہیں تو کچھ نماز اس ٹائم پڑھ لیں اور کچھ جب سحری کو اٹھیں تو اس وقت پڑھ لیں۔ یہ نفلی نماز ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا زیادہ بھی پڑھ لیں گے، کم بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن تو یہ ہونا چاہیے کہ شوق اور ذوق کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ زبردستی کی ہم میں ہے کہ 20 پڑھنا ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں، تھک رہے ہیں اور کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تھکاوٹ۔ بار بار کال آ رہی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا کریں، زبردستی کی نہیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا عمل پسند ہے، لیکن وہ پسند ہے جس میں کیا ہو، جس میں مستقل مزاجی ہو، جس میں دوام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو ہم نے 20 پڑھ لی اور دوسرے دن ہم 4 بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو تراویح میں جو ہے جی تراویح میں 8 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن شوق ذوق کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قیام لمبا ہو آپ کا، قرآن جو آپ کو یاد ہے زبانی وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بدل بدل کے پڑھیں، یا ایک ہی سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز بار 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 پوری رات ریپیٹ کرتے رہے، ایک ہی آیت۔ آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جتنا قرآن جہاں سے حفظ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہوگی اور دوسری رکعت اس سے کم ہوگی۔ تو اس طرح سے کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نفلی نماز ہے، اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں کہ ایک جھگڑا بن جاتا ہے، رمضان آتے ہیں کہ بھائی 8 تراویح 8 اور تراویح 20، ایک جھگڑا یہ رہتا ہے۔ تو اس جھگڑے میں نہ پڑتے ہوئے
खुशू और खुजू और मोहब्बत के साथ जो है हम तरावियों को पढ़ें और इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह इसके जरिए हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर दे। जी लेडीज देखकर भी कुरान पढ़ सकती हैं तरावी में, इसका भी जवाज मिलता है, लेकिन इतना आम नहीं मिलता। एक जो थे हजरत आयशा के गुलाम थे ज़कवान, वो कुरान करीम को देखकर नमाज पढ़ते थे, और ये बुखारी की सही हदीस है, यानी कि बुखारी में और मुस्लिम में तो सारी सही हदीसें हैं, तो ये बुखारी में है। तो अगर कोई देखकर कुरान पढ़ रहा है तरावी में, उसको शौक है कि मैं लंबा कयाम करूं, तो वो देखकर भी पढ़ सकता है, इसका भी हमें जवाज मिलता है। ठीक है, अब है रोजों की छूट के मसाइल, कि रोजे कौन कौन छोड़ सकता है या किस किस हालत में छोड़े जा सकते हैं। तो सफर में रोजा छोड़ना और रखना दोनों सही है। हजरत आयशा से रिवायत है कि हमजा बिन अम्र असलमी रजी अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफर में रोजा रखूं? और वो बहुत ज्यादा रोजा रखा करते थे, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो रख लो और चाहो तो छोड़ दो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने दोनों मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। ठीक है ये। फिर इसी तरह ये है कि जिन औरतों को पीरियड्स हो जाएं, तो वो भी रोजा नहीं रखेंगी। इसी तरह दूध पिलाने वालियों के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी रोजा नहीं रखने की छूट है। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं कि औरत जब हैज से होती है तो ना नमाज पढ़ती है ना रोजा रखती है, और उसके दीन में कमी की यही वजह है। से बुखारी ने रिवायत किया है। यानी कि अगर ऐसा है कि उसको, लेकिन इसमें रख भी सकते हैं। देखिए, इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। जैसे कि मेरे चार बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने 3 बच्चों पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे भी रखे और आराम से तरावियां भी पढ़ी और सब कुछ किया, क्योंकि उस वक्त जवानी थी, ताकत थी। लेकिन अब छोटा वाला जब हमारा बेटा हुआ, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस थी, तो मुझसे नहीं रखे गए, तो फिर मैंने छोड़ दिए। तो दोनों तरह से, अगर आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, कुव्वत दी है कि आपके इतनी वीकनेस नहीं हो रही है, या बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, या डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो आप रोजे रख सकती हैं तो रख लें। और अगर कमजोरी है और डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो आप रोजे नहीं रखेंगी, तो आपको उसके बदले बाद में आप रोजे उनको पूरे करेंगी। तो बाद में लेकिन रखना है सारे रोजे। देखिए, अगर सेहतमंद है इंसान, तो उसको बाद में रोजे रखना है, छूटे हुए 2 भी रोजे होंगे, चाहे वो सफर में छूटे, चाहे वो बीमारी में छूटे। इसी तरह बीमार के लिए भी रोजा जो है वो छोड़ना जायज है। लेकिन अगर ऐसा बीमार हो कि बूढ़ा ही है कोई, लेकिन वो रोजे जो है वो रख ही नहीं सकता बाद में, तो वो फिर क्या करेगा, फिदिया देगा। और एक जो फिदिया है, वो एक मिस्कीन को खाना खिलाने का है। और इसमें भी इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि 2 वक्त का खाना, और कुछ कहते हैं 1 वक्त का खाना। तो बहरहाल, अगर अल्लाह ने दिया है तो आप 2 वक्त का खिला दीजिए, और अगर इतने हालात नहीं है तो 1 वक्त का कम से कम जरूर खिलाइए, ताकि आपके रोजों का जो है वो फिदिया चला जाए। तो ऐसे लोग जो बाद में भी नहीं रख सकते, तो वो फौरन जो है वो फिदिया दे दें, और जो लोग बाद में रख सकते हैं वो रखें। लेकिन अगर साल गुजरने वाला हो, तो फिर फिदिया दे दें, और ये नियत जरूर रखें कि हम बाद में रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद है कज़ा रोजों के मसाइल। तो रोजों की छूट किस किस पर है? सफर में है, और बीमार पर है, और हैज वाली औरतें तो नहीं रखेंगी। दूध पिलाने वाली अगर कमजोरी है, बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा है पूरा, और बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर है, तो वो नहीं रखेंगी, तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है, बाद में वो कज़ा करेंगी। इसी तरह प्रेग्नेंट औरतों पे, ठीक है, और इसी तरह बीमार, बूढ़े और कमजोरों पर, तो इन लोगों को छूट दी गई है। अब कज़ा रोज़ों के मसाइल। फर्ज रोज़ों की कज़ा अगर रमज़ान से पहले किसी समय भी अदा करी जा सकती है, यानी कि इसका कोई खास टाइम नहीं है। यानी कि हज़रत आयशा का आता है कि रमज़ान के रोज़े वो शबान में पूरे करती थी, यानी कि पूरा साल गुजर जाता था, तब वो जाकर पूरे करती थी। इसी तरह फर्ज रोज़ों की जो कज़ा है, वो आप लगातार भी रख सकते हैं और छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लगातार ही सारे रोज़े। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? नहीं, पीरियड्स के जी टाइम में क्लियर। पीरियड्स के टाइम में रोजे माफ जो है, उस टाइम पे तो माफ है, आप उस टाइम रोजे छोड़ देंगी, लेकिन आपको उनको बाद में रखना पड़ेगा, बाद में उन रोजों की कजा रखनी पड़ेगी। पीरियड्स के टाइम तो आपकी नमाज की कोई कजा नहीं है, लेकिन रोजे की कजा आपको देनी होगी। ठीक है। अच्छा, फिर मैं अभी क्या बता रही थी, हाँ, फर्ज रोजे जो हैं आपके कजा, वो आप लगातार भी रख सकती हैं, छोड़ छोड़ के भी रख सकती हैं, किसी भी महीने में रख सकती हैं, कोई उसका फिक्स महीना नहीं है। इसी तरह अगर कोई मर चुका है, कोई फौत है, तो उसके वारिस भी कजा उसके रोजे रख सकते हैं, नहीं तो फिर वो फिदिया दे दें अगर नहीं रख सकते हैं तो। ठीक है। इसी तरह जो है वो देखूं इसमें और कोई मसला।
اچھا ہاں، ایک چیز اور کہ جو قضا روزے ہمارے جو فرض روزوں کی قضا ہوتی ہے نا، وہ جو ہے وہ بالکل فرض روزوں ہی کی طرح ہوتی ہے، اس میں بھی آپ وہی سارے رولس فالو کریں گی جو آپ کے فرض روزوں کے ہیں، کیونکہ نفلی روزوں کے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نفلی روزوں کا آپ بعد میں بھی وہ کر سکتی ہیں، مطلب صبح میں فجر میں نیت نہیں کریں فجر سے پہلے تو بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ فرض روزوں کی قضا کر رہی ہیں تو اس میں نفلی والے احکامات نہیں لگیں گے، بلکہ کون سے لگیں گے؟ فرض والے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کام جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، وہ کون کون سے کام ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں؟ تو بھول چوک سے اگر انسان کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسواک سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ گن نہیں سکتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ہی علماء جو ہیں وہ یہ قیاس لگاتے ہیں کہ آپ برش بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہ حلق سے نیچے نہیں جائے، کیونکہ جس طرح سے ٹوتھ برش میں کچھ وہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ، اسی طرح اس مسواک میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیسٹ اور خوشبو ہوتی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کر سکتے ہیں اگر برش بھی کوئی کرنا چاہے، لیکن اچھا یہی ہے کہ آپ صبح میں ہی کر لیں، یعنی کہ سحری کے ٹائم ہی کر لیں تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو بعد میں بھی کر لیں تو حرج نہیں ہے۔ اور مسواک تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں، چاہے پانچوں نمازوں میں کریں، وہ تو اور زیادہ اجر کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گرمی کے سختی میں روزدار سر کے اوپر پانی بہا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی نکل جائے یا احتلام ہو جائے تو بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یا مکروہ نہیں ہوتا۔ اب نہ تھوک نکلنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ مکھی یا مچھر اگر آپ کے حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے۔ مزی کہتے ہیں جو شرمگاہ سے کچھ چپچپا سا جو نکلتا ہے اس کو، جو بنا شہوت کے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مزی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزدار چاہے تو ناک میں دوا بھی ڈال سکتا ہے بشرطے حلق تک نہ پہنچے جو ہے۔ دیکھیے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ایسے بیٹھ جائیں جیسے ہم بیمار ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوں تو آپ تیل لگائیں، کنگھا کریں، سرما لگائیں، صحیح سد ہو کے رہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے روزہ کہ ہم بالکل بیماروں کی طرح انگلیاں بنا لیں اور پڑے ہوں اور سست بالکل کاہل بنے ہوئے کہ پتہ چلے کہ پتہ نہیں کون سی نعوذ باللہ کہ کچھ ایسا ہو بیمار ہو گئے۔ تو روزے ایسے نہیں ہونا چاہیے، روزدار صاف ستھرا صحیح سود انسان نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی ہنڈیا کا مزہ بھی چکھ سکتے ہیں لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں جائے، کبھی جیسے عورتیں اکیلی ہوتی ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نمک چکھنا ہے تو صرف اتنا کہ انگلی سے لے کر ٹنگ پر لگائیں گی اور اس کے بعد کلی کر لیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں گے بھائی عائشہ باجی نے کہا ہے کھاڑے لے لے کے ہنڈیوں کے مزے ہی چکھتے رہ جائیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ سحری کھا لے اور اس کے بعد پھر جب فجر ہو جائے تو پھر نہا کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تھوڑی دیر بعد مطلب سحری کے بعد بھی نہا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سخت گرمی میں کلی کرنے سے بھی اور غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا تو جائز ہے بشرطے ایسا ہو کہ وہ شہوت پہ قابو کرنے والا مطلب مرد ہو، ایسا نہ ہو کہ مطلب جس کو شہوت بہت جلدی ہوتی ہو تو وہ چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ بوسہ بھی نہ لے بیوی کو۔ اسی طرح روزے میں جو ہے ہجامہ کروایا جا سکتا ہے، ہجامہ جو ہوتا ہے کپنگ ہوتی ہے بلڈ نکلتا ہے وہ کرایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں وہ کام جو کہ روزے میں کر سکتے ہیں۔ اب وہ کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی بالکل حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، آپ جب روزے میں بھی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر سوچیے آپ عام دنوں میں کیا چھوڑیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو جو کوئی روزہ رکھے تو وہ بری اور بیہودہ باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا ویکتی اس سے گالی گلوچ کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو کسی بھی طرح کی بیہودہ باتیں کرنا، بے شرمی کی باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا روزے میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور گندے کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ اگر روزدار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہنا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے ابن خزیمہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو روزہ اپنی شہوت پر قابو نہیں پا سکنے والا ہے تو وہ اپنی بیوی سے نہ گلے ملے نہ اس کا بوسہ لے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیتے تھے، گلے بھی ملتے تھے، لیکن وہ اپنی شہوت پہ سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے تو ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لینے کی اجازت دے دی اپنی بیوی کو اور ایک کو منع کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایک کو تو منع کر دیا اور ایک کو آپ نے اجازت دے دی، تو انہوں نے کہا کہ جس کو میں نے منع کیا وہ جوان آدمی تھا، یعنی کہ وہ اپنی شہوت پہ قابو نہیں پا سکتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا، اور جس کو میں نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اس لیے میں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح سے پانی نہ ڈالیں کہ حلق میں پہنچنے کا خطرہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بارے میں کہ وضو پورا کرو، انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزے میں ہو تو ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے روزے کو خراب کرنے یا توڑنے والے کام۔ تو روزہ کس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ اگر روزے میں شوہر بیوی کے ساتھ تعلق کر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی بہت زبردست جو ہے وہ کفارہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ اب آج کے زمانے میں غلام تو ہیں ہی نہیں، تو پھر کیا کرے گا، 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے، سوچئے کون رکھے گا 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اپنے آپ قے آنے سے، یعنی کہ الٹی اپنے آپ آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود جو انسان زبردستی الٹی کرے تو اپنے آپ جو کرتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ سے کچھ حلق میں سے کچھ پانی آ گیا یا خود سے ایک دم الٹی ہو گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حیض یا نفاس شروع ہوتے ہی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور یہ پتہ نہیں عورتوں نے کہاں سے بنا لیا ہے کہ 12 بجے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا روزہ جو ہے وہ خاص جو افطار ہے، افطار سے اگر 5-10 منٹ پہلے بھی آپ کو پیریڈز ہو جاتے ہیں یا آپ کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، آپ کا نفاس شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے کیا چیز بتائی تھی، کیا چیز ریپیٹ کر دوں، کفارہ۔ ہاں، کفارہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ہے کسی بھی روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی بیمار ہو گیا، اس نے روزہ توڑ دیا ہے نا، کسی کی بہت طبیعت خراب تھی، اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس ایک روزے کے بدلے وہ ایک روزہ رکھ لے گا۔ لیکن کسی نے بنا کسی عذر کے روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کا تعلق ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ بھی یہی ہے۔ روزے میں حیض آ جائے گا تو اس دن اس کو، اگر وہ افطار سے پہلے اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس دن کا بھی اس کو روزے کی قضا رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ہم جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے سب چیزیں ہو گئی، نفلی روزے رہ گئے ہیں تو اس کا تو ابھی نہیں۔ اب ہم اعتکاف کی طرف آ جاتے ہیں، اعتکاف کے مسائل کے اوپر۔ اعتکاف جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نہیں کی، اور قرآن سے بھی ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے اور حدیث سے بھی ہمیں اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ اعتکاف کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چمٹ جانا، بیٹھ جانا، ٹھہر جانا یا رک جانا، کسی چیز کو اپنے لفظ کے اوپر
میں لاؤڈ بول رہی ہوں کیا؟ کسی کو آواز میری ہلکی آ رہی ہے؟ نہیں عائشہ باجی کلیئر ہے آپ کی آواز. کسی کو شاید آواز نہیں مومنہ آ رہی، بار بار میسج آ رہا ہے. مومنہ آپ کے شاید نیٹ ورک ایشو ہے، آواز کلیئر ہے کسی کا نیٹ الحمدللہ. ورک ایشو ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا دیکھیے اس کا معنی میں نے کیا بتایا، بیٹھ جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، کسی چیز کو اپنے نفس پر لازم کر کے اس کام کے لیے خود کو قید کر لینا. اور اس کا شرعی معنی ہے جی مزید سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب کے لیے، اس کی رضا کے خاطر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ اعتکاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 دن کا بھی ثابت ہے، اور 20 دن کا بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا بھی ثابت ہے. اور 10 دن کا جو ہے وہ جو متواتر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف، وہ سنت متواتر جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے، جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوڑی تھی، لیکن وہ چھوڑی نہیں تھی، وہ پھر شوال میں اس کو 10 دن کا پورا کر لیا تھا شوال کے مہینے میں. اور وہ کس لیے چھوڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں جا کر بیٹھے تو حضرت عائشہ آئیں، انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اپنا خیمہ لگا لوں اعتکاف کے لیے مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر حضرت حفصہ آ گئیں، انہوں نے بھی اجازت مانگی، آپ نے ان کو اجازت دے دی. پھر حضرت زینب آ گئیں. ایسے کرتے کرتے جب وہ نکل کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو خیمے خیمے لگے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سارے خیمے ہٹاؤ. اور کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ اعتکاف جو ہے کس کے لیے کیا ہے، یہ مطلب اللہ کے لیے اعتکاف نہیں کر رہی ہیں، یہ صرف جو ہے یہ ایک دوسرے کی اس میں کر رہی ہیں کہ وہ بیٹھی ہے تو میں بھی بیٹھ جاؤں، میں بیٹھی ہوں تو وہ بھی بیٹھ جاؤ، یہ میرے قرب کے لیے کر رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خود بھی اعتکاف نہیں کیا، اپنا خیمہ بھی ہٹوا دیا تھا. تو اس سال پھر آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور نیکسٹ ایئر آپ نے 10 کی جگہ 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 20 وہ 2 بار دورہ قرآن بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، 2 بار دورہ قرآن کیا تھا آپ نے اپنی وفات سے پہلے، اور 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اس والی حدیث سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اعتکاف کس کے نہیں ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے بھی، ازواج مطہرات کے بھی خیموں کو ہٹوا دیا. قرآن میں آتا ہے، اور یہ دیکھیے یہ جو یہ اعتکاف ہے، یہ سنت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی چلی آ رہی ہے. سورۃ البقرہ 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ آپ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کہ وہ پاک رکھیں گے اس کے گھر کو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. تو اس سے بھی ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو دیکھیے اس کی فضائل میں بہت ساری حدیث پیش ہوتی ہیں، لیکن کوئی صحیح سند سے حدیث نہیں ملتی. لیکن اس کی جو ہے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی نہیں چھوڑا. اور قرآن میں اللہ نے وعدہ لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ اور رکوع یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو اسی سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد ہونا چاہیے شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی تلاش، کہ اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کریں؟ لیلۃ القدر کی تلاش کریں، عبادت کریں. ٹھیک ہے، اور خالص نیت کے ساتھ بیٹھیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خالص نیت ہونی چاہیے. اور اس میں بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی نیت کے الفاظ نہیں، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے. اور یہ مسجد میں ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ نہیں تم مباشرت کرو اپنی بیویوں سے جبکہ وہ کہاں پر ہیں؟ اعتکاف میں ہوں مسجدوں کے اندر. فی المساجد آتا ہے. تو جو اچھا یہ بھی تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ زیادہ تر جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اعتکاف مردوں کا تو گھر میں ہے ہی نہیں، اور عورتوں کا بھی مسجد میں ہے اور مردوں کا بھی مسجد میں ہے. لیکن کہیں پر ہمیں جیسے فقہ حنفی میں ملتا ہے، یا کہیں ایک دو جگہ اور ہمیں اجازت ملتی ہے کہ عورتیں اگر فتنے کا ڈر ہو تو گھر میں کر سکتی ہیں. لیکن جو ہے صحیح اعتکاف اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھی جائے کہ یہ کوئی ذات اجتماعی عبادت نہیں ہے.
یہ ذاتی عبادت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں خیمے لگا لیتے ہیں اور سب مل کر ایک خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو سوتے وقت اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، اور ویسے جو ہے سب گپ شپ کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور موبائل چلا رہے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے، یہ کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، یہ صرف ذاتی عبادت ہے، اور اس میں بالکل خیمہ تک سیپریٹ ہونا چاہیے اور الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صرف عبادت ہونا چاہیے، بات بھی جو دنیاوی نہ ہو فالتو، اور نہ ہی کوئی کام کاروبار کی باتیں ہوں، نہ موبائل چلایا جائے وہاں جا کر، اور ضرورت کا سامان وہاں پہ لے جایا جا سکتا ہے، اپنی دوائیاں، اپنے صابن، اپنے کپڑے یا گدا، یا کسی کو زمین میں لیٹنے میں پرابلم ہے، کسی کی کمر میں تکلیف ہے یا کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو وہ چارپائی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ملاقات کرنے کوئی شرعی عذر کے ذریعے جا سکتا ہے، کوئی ضروری بات کرنا ہو تو، کیونکہ حضرت جو تھیں وہ صفیہ تھیں شاید، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے، کیونکہ رات کا وقت تھا، ان کو چھوڑنے بھی باہر گئے تھے، تو یہ شرعی ضرورت سے باہر نکلا جا سکتا ہے کسی کو جو ہے وہ، لیکن ہاں کسی کا جو ہے وہ حال پوچھنے، جنازے میں شرکت لینے کے لیے، اور یا پھر اور کسی بے وجہ کی باتوں میں بھی نہیں نکلنا، یعنی کہ سب سمجھ لیجیے کسی کی بیمار کی کرسی کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، حتیٰ یہ کہ مسجد میں ہی کسی کا جنازہ ہے تو جنازے کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اعتکاف میں رات میں بھی جائز نہیں ہے، رمضانوں میں روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، لیکن بنا روزے کے، یعنی کہ آپ رات میں جائز ہے، لیکن اعتکاف میں وہ رات میں بھی جائز نہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں شوہر اور بیوی کا تعلق جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا باضرورت کوئی کام کر سکتی ہے شوہر کا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا وہ مسجد کے اندر ہی تھا، تو انہوں نے اس طرح سے سر ڈال کر کھڑکی میں سے حضرت عائشہ سے کنگھی کروائی تھی، تو اس سے ملتا ہے کہ بنا شہوت کی غرض سے بیوی شوہر کا کوئی کام کر سکتی ہے، شوہر بیوی سے ہاتھ لگوا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اعتکاف میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دور کرتے تھے قرآن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ ٹائم کتنا پار کیا تھا، 2 بار دور کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا۔ اسی طرح آپ آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، اور عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور عورتیں بھی اگر صحیح جگہ کا اور ہر چیز کا وہ ہو، انتظام ہو، تو کہاں کریں گی، مسجد میں ہی کریں گی اعتکاف، اور مسجد میں بھی کریں گی تو اپنے شوہر سے یا اپنے کسی بڑے سے، باپ یا بھائی جس کی بھی کفالت میں ہے، اس سے اجازت طلب کر کے کریں گی، کیونکہ حضرت عائشہ نے اور یا جو بھی کرتی تھیں ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کرتی تھیں، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور اس میں شوہر کی اجازت لے کر ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب کرنا چاہیے مسجد میں عورت کو، کہ جب وہاں پر ہر چیز سیپریٹ انتظام ہو، ہر چیز کا، واش روم کا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کس چیز کا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں نے دھیان نہیں دیا، اور اسی طرح جو ہے حفاظت کا بھی انتظام ہونا چاہیے عورتوں کی، کہ وہ حفاظت بھی جو ہے ان کی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ تو اس میں جو وہ ہے، اور پھر بیٹھتے کس طرح سے ہیں، تو یہ ہے کہ 20 کی رات کو جو ہے آتا ہے کہ آپ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ عصر کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا جو ہے دونوں طرح سے آتا ہے، لیکن بیٹھنا ہمیں کیا ہے، کیونکہ ہمیں 21 کی رات چاہیے، تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم 21 کی فجر میں بیٹھیں، بیٹھنا ہمیں جو ہے وہ 20 کی مغرب سے پہلے پہلے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو پوچھ سکتے ہیں، باقی الحمدللہ یہ سب چیزیں کور ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی شیما جی کچھ لوگوں کے ضرورت کی بات، سوالات جی ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے، بہت سے لوگ بالکل بات نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری ممی کو اتنا ہم سمجھا چکے ہیں، وہ گھر میں ہی کرتی ہیں، پہلے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ مسنون اعتکاف اس مسجد میں ہوتا ہے، لیکن وہ کرتی چلی آ رہی ہیں ہمارے بچپن سے الحمدللہ اتنے سالوں سے، لیکن وہ بالکل بھی نہیں بولتی ہیں تو بول سکتے ہیں، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، ملنے نہیں جا سکتے، اٹھنا نہیں ہے بنا کسی عذر کے، جی ملنے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی شرعی ضرورت ہو، تو یہ نہیں کہ بس وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو سلام دعا کرنے چلے جائیں، کوئی شرعی ضرورت ہے، کسی کو کوئی ضروری کام ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو جا سکتے ہیں۔
ہاں ایک دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے. حضرت عمر سے بھی روایت ہے کہ حضرت عمر نے جو تھا وہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرم میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو کیا میں پوری کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پوری کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات کا بھی یا ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اور جتنے دن ملیں، اگر 10 دن نہیں کوئی کر سکتا، کوئی بزی ہے تو وہ کم دن کا کر لے، 7 دن کا ہے نا، 5 دن کا طاقت میں. گھر میں کسی کے سامنے کم سے کم جائیں. اور اگر گھر میں کر رہے ہیں تو میں نے بتایا نا مسنون اعتکاف تو مسجد میں ہی ہوگا. گھر میں اگر کوئی عبادت کی غرض سے بیٹھ گیا ہے تو چلیں بیٹھا رہنے دیں. کم از کم یہ ہے کہ وہ اتنی دن دعائیں مانگے گا، اچھے سے عبادت کرے گا تو اچھا ہے، اس سے بہتر ہے. لیکن مسنون اعتکاف کہاں ہے؟ مسجد میں ہی ہے. مسنون میں سنت سے ثابت. ایک نماز سے دوسری نماز کا ہوتا ہے کیا؟ اتنا چھوٹا تو مجھے نہیں پتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے کہیں بیٹھ جائیں مسجد میں اور فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیں تو رات کا ہو جائے گا وہ ایک. دیکھیے اس کا اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کتنی عمر میں فرض ہے؟ بالغ کے اوپر ہر عبادت فرض ہے تو بالغ ہی ہونا چاہیے. جس پر نماز روزہ فرض ہے، کیونکہ روزے اچھا ایک چیز یہ کہ اگر آپ رمضان میں کر رہی ہیں تو آپ روزے میں ہی کریں گی اعتکاف، ظاہر سی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر رمضان یعنی شوال میں بھی کیا ہے تو روزہ شرط نہیں، بنا روزے کے بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر نفلی روزہ رکھنے تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے 15 یا 16 کی بات نہیں ہے. عورت کو جب حیض آنے لگے تب وہ بالغ ہوتی ہے، اور مرد کی جب مونچھے داڑھی نکل آئے، اس کی آواز بھاری ہو جائے اور اس کی اور تھوڑا چیزیں چینج ہو جائیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے بالغ ہونے میں. کسی جگہ کتنی عمر ہوتی ہے، کسی جگہ کچھ عمر ہوتی ہے. جی اعتکاف میں قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن موبائل سے کو کم ہی یوز کریں تو بہتر ہے. کیونکہ موبائل جو ہوتا ہے وہ آپ کو پھر اور بھی فتنوں میں ڈال دے گا. کہیں کسی کی کال آ رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ اور سامنے آ گیا اسکرین پہ. یا تو پھر یہ ہے کہ اس میں سے سم وغیرہ نکال کر صرف اس میں قرآن کے اور یہ اپنے جو بھی کچھ آڈیو پڑھنے کی ہوں. اسی طرح آپ 10 دن اگر بیٹھ رہی ہیں تو آپ اس میں علم بھی سیکھ سکتی ہیں. کیونکہ کتنی دیر آپ انسان جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا، یا کتنی دیر ذکر و اذکار کر لے گا، یا کتنی دیر جو ہے وہ تسبیحات پڑھ لے گا. تو علم سیکھ سکتی ہیں. قرآن کلاس کا مطلب کوئی آپ کے سیرت ہے، کوئی تفسیر ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. کوئی حدیث کا کوئی کتاب پڑھ سکتی ہیں. نہیں، رات بھر جاگنا کہیں ضروری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنے جسم کو کیا کریں، آرام دیں. تو تھوڑی دیر سونا بھی چاہیے. جی پورے مہینے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن آخری عشرے کا زیادہ ہے. جی بتائیے، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں سیشن کو سعودہ. جی جی چلیے جی آپ پھر دیکھ لیجیے. سبحانک اللہم وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ جو حق بات پہنچی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بھی کمی بیشی ہو میری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھ سے درگزر فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ الحمدللہ. شبہ جی آپ نے ہمیں بہت ہی اہم نالج دی، کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو ہماری بہنوں کو کلیئر نہیں تھی. الحمدللہ آج کے سیشن سے جو سارے سوالات تھے وہ کلیئر ہو گئے. اور سب سے پہلی چیز جو تھا وہ اعتکاف کا تھا، کہ کیونکہ بہت سے لوگ یہی کہتے تھے کہ مسجد میں ہے یا یہ ہے، تو یہ بھی الحمدللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بہت ساری کامیابیوں سے نوازے اور آخرت میں آپ کو بہترین درجات سے نوازے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلیے الحمدللہ آج کی یہ ہمارا چوتھا دن بھی ہماری رمضان ورکشاپ کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کرایا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے چاروں سیشن ہمارے بہت الحمدللہ اس میں ہمیں بہت ساری یوزفل انفارمیشن ملی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ بس ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس رمضان ورکشاپ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
اور ساتھ ہی ہمارے رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک چلیے اب سوال آپ سے رخصت چاہتی ہوں سوال اور ہے، اس کو بھی لے انشاءاللہ۔ لیجیے آپ۔ جی ایک سوال اور ہے کسی کا، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عائشہ باجی آپ بتا دیجیے جو بھی اس کا آنسر ہو سوال کا۔ دیکھتی ہوں کہاں گیا، اوپر چلا گیا۔ روزہ اگر روزہ اگر قضا زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم اس کا کفارہ بھی دیں اور قضا بھی رکھیں۔ تو دیکھیے اگر کافی ٹائم ہو گیا اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ جیسے پریگنینسی میں کافی روزے چھوٹ جاتے ہیں یا لمبے سے، تو کفارہ تو دیکھیے دے دیجیے، کیونکہ اتنے زیادہ روزے ہیں اور ایک دم ہم رکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو پورے کروں گی، اور کوشش یہی کریں کہ 2 2 4 4 6 6 جتنا آسانی ہو، جیسا بھی ہو، موقع لگے، آپ اس کو کیا کریں، اور رکھنے کی نیت بھی رکھیں، اور رکھیں بھی، یہ نہیں کہ صرف نیت ہو، مطلب ایک یہ کہ صرف نیت کر لی ہاں رکھوں گی، لیکن رکھنے کا کوئی ارادہ پکا نہیں ہے۔ پکی نیت پکا ارادہ بھی رکھیں کہ اللہ مجھے رکھنا ہے اور تو مجھے رکھوا دے، اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں اور یہ بہت بڑا پہاڑ ہے میرے اوپر، اللہ تو اس کو رکھوا دے، لیکن اس کا فدیہ دے دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہو اور ہمارے پیچھے ہمارے جو وارث ہوں وہ ہماری مال اور جائیداد اور سونا اور چاندی تو سب لے جائیں گے، لیکن کسی کو یہ ہوش نہیں ہوگا کہ ہم قبر میں ہمارے اوپر کتنے روزے ہیں، کتنا قرضہ ہے، کتنا کیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہم اپنے آپ ہی ہینڈل کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس کا فدیہ دے دیں اور قضا کی اللہ سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان روزوں کی قضا رکھنے کی توفیق دے، تھوڑے تھوڑے کر کے 2 2 4 4 2 2 4 4 کر کے رکھ دیں، اللہ کا رکھوا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں گی تو اللہ آسان کر دے گا، دعائیں کرتے رہا کریے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ اللہ نہیں ہے آسان مگر جو چیز تو آسان کر دے تو اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فدیہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وقت کا یا 2 وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو یاد نہیں ہے ان کو آپ ایسے بھی کیلکولیٹ کر سکتی ہیں کہ آپ جیسے 8th کلاس میں تھیں یا 10th میں تھیں یا 12th میں تھیں جب آپ کو پیریڈس آئے تھے، اور وہ سال آپ وہاں سے کیلکولیٹ کریں کہ 10 سال ہو گئے، اور 10 سال میں آپ نے اگر 7 روزے چھوڑے ہیں تو 70 روزے ہو گئے آپ کے 10 سال پہ، تو اس طرح سے 70 روزوں کا فدیہ دے دیں اور پھر رکھنے کی بھی وہ ہے کوشش کر لیں، یا 10 سال یا 12 سال یا جتنے سال بھی ہوں گے ان کو کیلکولیٹ کر لیں۔ میرے خیال سے سارے کوشچن ہو گئے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ چلیے اور کوئی دعا کمی پڑھ بیشی لیتے ہو ہیں۔ تو سعودہ آپ کلیئر کر دیجیے کیونکہ نہیں بھائی میں نے صرف پڑھی الحمدللہ، نہیں ہے۔ نہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ نے سب کچھ بتا ہی دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے اسپیکر اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار پھر سے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور سے عائشہ باجی کا کہ آج ان کے ڈبل کلاسز ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اچھا 2 دن بعد ہمارے یہاں بھی ہے، سیٹرڈے سنڈے کو آف لائن پروگرام ہے، اس کا سیمینار ہے، رمضانوں کی ورک شاپ ہی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر سب کچھ سیکھ لیا ہے، پھر بھی جو بھی ہو سکتا ہے کچھ 2 4 پوائنٹس کمی بیشی رہ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں مل جائیں، تو آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں پتھروں کے تھم پر، حسین میاں کے مکان پر، سیٹرڈے اور سنڈے 3 بجے سٹارٹ ہوگا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہماری تنظیم میں بھی ہے، وہ ہوگا کوچہ لالہ میاں میں، اور وہ تھرسڈے کو ہے، وہ بھی 3 بجے، وہ 4:30 سے۔ آف لائن پروگرام رامپور کے ہیں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں۔